بات آئی کہ اللہ سے کہیں گے، اپنی کوشش کریں گے اور اللہ سے کہیں گے، اللہ کر دے گا، کیونکہ یہ اللہ کا کام کرتے ہیں تو اللہ ان کا کام کرے گا، یہ اللہ کی تابعداری کرتے ہیں تو اللہ ان کی مدد کرے گا۔ یہ دستور ہے اللہ کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ روزانہ نماز میں اللہ کے سامنے ہم یہ کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھی سے مدد لیں گے۔ اصولی بات ہے کہ زندگی عبادت والی بنی تو وہ مدد والی بھی بنے گی، اور زندگی عبادت والی نہیں ہے تو مدد بھی نہیں ہے۔ یہ رہو جس کے ساتھ رہتے ہو، کرو جو کرتے ہو، اللہ کو پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے دعوت دیتے ہیں اللہ کہ ہمارے کام کے لیے، ہماری عبادت کے لیے تم فارغ ہو جاؤ تو ہم تمہارے دلوں کو غنی کریں گے، اور دلوں کو غنی کر کے کیا کریں گے کہ تمہاری حاجتیں، ضرورتیں اٹکنے نہیں دیں گے بلکہ پوری کر دیں گے، تمہاری حاجتیں پوری کر دیں گے۔ ہاں، حاجت اللہ پیدا کرتا ہے اپنی قدرت سے، اور پوری بھی کرتا ہے اپنی قدرت سے۔ اول اور آخر اللہ ہے۔ آدمی دھوکہ اپنے ارادے سے نہیں ہوتا ہے کہ دیکھو میں دھوکہ ہو کے بتاؤں یہ نا، یہ بھوک اللہ کی قدرت سے اندر پیدا ہوتی ہے، پیاس بھی اندر اللہ کی قدرت سے پیدا ہوتی ہے، اور تھکن بھی اللہ کی قدرت سے پیدا ہوتی ہے، اور چین اور بے چینی یہ سب اپنی قدرت سے پیدا کرتے ہیں، پھر اپنی قدرت سے پورا بھی کرتے ہیں۔ اس لیے روزی کا ذمہ اللہ نے دیا کہ روزی ہم دیں گے، یہ اپنے ارادے سے بھوکے نہیں ہوتے، ہماری قدرت سے بھوکے ہوتے ہیں، ہم اپنی قدرت سے روزی دیں گے۔ تو حاجتیں اللہ کی قدرت سے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور اس کا پورا کرنے والا کہ اللہ ہے۔ اس لیے کیا راستہ اختیار کرو گے کہ عبادت کا راستہ، کہ ہر کام میں تابعداری، ہر کام میں حکم پورا کرنا، ہر کام میں نافرمانی سے بچنا، یہ راستہ ہے۔ اس کی دعوت کی ہے کہ تمہارے دلوں کو غنی کریں گے اور تمہاری حاجتوں کو اٹک رہنے دیں گے، پورا کر دیں گے۔ آدمی کی حاجت پوری ہو گئی تو اس کا بوجھ ہلکا ہو گیا، سب کی حاجت ہوئی پوری ہو گئی تو کتنی الجھن دور ہو جاتی ہے، کیونکہ حاجت کا بوجھ ہوتا ہے دماغ پر۔ جب حاجت پوری ہو گئی کوئی بوجھ نہیں، تو ہم تمہاری حاجت پوری کریں گے، تم ہمارا کام کرو۔ اس لیے حکموں کے پورا کرنے سے اصل حالات صحیح ہوتے ہیں، یہ نکلا نتیجہ۔